بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ میں زارا آپا آج کی ویڈیو میں بیان کر رہی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے چند خوبصورت واقعات۔ سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک یتیم نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کروانا چاہتا ہوں۔ میرے ہمسایہ کے باغ کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا ہے اور میں نے ہمسایہ سے درخواست کی ہے کہ یہ درخت مجھے دے دو تاکہ میں دیوار سیدھی بنا سکوں، لیکن حضور اس نے انکار کر دیا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ درخت مجھے بیچ دے اور اس کے بدلے جو معاوضہ آپ طے کریں وہ لے لیں، لیکن حضور وہ ایسا کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہو رہا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم نوجوان کی درخواست پر اس کے ہمسائے کو بلا بھیجا اور اس سے اس لڑکے کی شکایت کے بارے میں بات کی۔ ہمسائے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اقرار کیا کہ ہاں، واقعی ہی ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تم یہ درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس کے ہاتھ یہ درخت فروخت کر دو اور اس کی مناسب قیمت لے لو۔ دونوں باتوں پر اس شخص نے انکار کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات دہرائی، اس نوجوان کو درخت فروخت کر کے قیمت لے لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عالی شان درخت ملے گا۔ اس درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے گا۔ سامعین، دنیا کے درخت کے بدلے میں جنت کا درخت عالی شان بات تھی، بہت ہی عظیم الشان پیشکش تھی۔ وہاں موجود صحابہ کرام دنگ رہ گئے۔ سب سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عالی شان درخت کا مالک ہو، کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر اس شخص کی قسمت کہ اس نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ محفل میں موجود ہر ایک صحابی یہی چاہ رہا تھا کہ کاش میں وہ شخص ہوتا تو میں ایک دفعہ نہ سوچتا اور فوراً یہ سودا کر لیتا، اور جسے جنت میں درخت مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ معزز سامعین، اسی محفل میں موجود ایک صحابی جن کا نام ابو طہطہ تھا آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی طرح سے وہ درخت خرید لوں اور اس نوجوان کے حوالے کر دوں تو کیا جنت والا درخت مجھے ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں ملے گا۔ تو حضرت ابو طہطہ نے کہا، اے شخص، تم میرے کھجوروں کے باغ کو تو جانتے ہو نا؟ اس نے کہا، ہاں، وہ 600 کھجوروں کا باغ جس کے اندر ایک شاندار محل اور ایک میٹھے پانی کا کنواں ہے اور اس کے ارد گرد اتنی خوشنما دیوار ہے کہ جو دور سے ہی دکھائی دیتی ہے۔ مدینے کے تاجر اور باہر کے تاجر ان اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ آپ کے باغ کو کون نہیں جانتا؟ ابو طہطہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو تم ایسا کرو کہ اپنے ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں میرا وہ باغ لے لو۔ وہ شخص حیران رہ گیا، اسے فائدہ تو نظر آ رہا تھا لیکن یقین نہیں آیا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ صحابہ کرام کی گواہی سے یہ معاملہ طے پایا۔ ابو طہطہ نے خوشی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضور، کیا جنت والا درخت اب میرا ہوا؟ جواب ملا، نہیں۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طہطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جواب دیا اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رب کائنات نے ایک درخت کے بدلے میں ایک درخت دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ دے دیا ہے۔ کھجوروں کے اتنے باغات کی کثرت کی بنا پر جن کے درخت بھی نہیں گنے جا سکتے وہ تمہیں جنت میں ملیں گے۔ میں تمہیں پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی بشارت دیتا ہوں، ان کی کس قدر تعریف بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کو اس قدر دہراتے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ خواہش کرنے لگا کہ کاش وہ ابو طہطہ ہوتا۔
ابو دہدا جب اپنے گھر کو لوٹے وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری، محل، کنواں اور سارا باغ بیچ دیا ہے۔ خاتون اپنے خاوند کی کاروباری صلاحیتوں سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ بولی کہ باغ کتنے میں بیچا ہے؟ حضرت ابو دہدا نے جواب دیا کہ میں نے اپنے باغ کے عوض جنت میں وہ درخت خریدا ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو وہ ختم نہ ہو۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی منافع کا سودا ہے، دنیا کے بدلے میں آخرت کی بھلائی اور راحت۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ معزز سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنی قیمتی اشیاء کو صدقہ کر دیا۔ مزید ایسے ہی چند واقعات پیش خدمت ہیں۔ معزز سامعین، قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی ان چیزوں میں سے جن سے تم بہت محبت کرتے ہو خرچ نہیں کرتے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ سورہ آل عمران۔ معزز سامعین، روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ آیات سنی تو ایک سے بڑھ کر ایک اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی صاحب حیثیت صحابی تھے۔ مسجد کے سامنے ان کا ایک کنواں تھا جس کے ارد گرد باغ اور کئی 100 کھجوروں کے درخت تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی وہاں پہ تشریف بھی لے جایا کرتے تھے اور اس کنویں کا ٹھنڈا اور خوش ذائقہ پانی پیتے۔ جب انہوں نے یہ آیات سنی تو ابو طلحہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی میرا سب سے پیارا باغ، میرا مال میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ مجھے بھلائی عطا فرمائے اور اپنے پاس سے میرے لیے اس کو ذخیرہ کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہیں اسے تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا، تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہیں۔ چنانچہ ابو طلحہ نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں اسے بانٹ دیا۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا مجھے اپنے مال میں سب سے پیارا خیبر کا وہ حصہ ہے جو مجھے غنیمت کے طور پر دیا گیا تھا، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے وقف کر دو، اصل کو روک لو اور پھل وغیرہ صدقہ کر دو، کیونکہ وہ زرعی زمین تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آیات کی تلاوت کر کے سوچا کہ مجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے۔ ایک غلام کنیز تھی جو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی، میں نے اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اب تک میرے دل کا یہ حال ہے کہ اگر اجازت ہو کہ کوئی دی ہوئی چیز واپس لی جا سکتی ہے تو کم از کم میں اس سے نکاح کر لوں، لیکن جب ایک دفعہ اللہ کی راہ میں دے دیا تو بس دے دیا۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنا بہت پیارا گھوڑا اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے پر انہی کے بیٹے کو سوار فرما دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حضور میں نے تو اسے اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے، اپنے بیٹے کے لیے نہیں۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا بے شک اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے، یعنی تمہاری نیت قبول ہو چکی ہے۔ معزز سامعین، ان واقعات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کر سکتا ہے، اس کے اندر خیر کی طلب رکھ دی گئی ہے اور تنگی بھی۔ وہ چاہتا ہے کہ بہترین چیز بس اسی کے ہی پاس ہو، لیکن ایسا کر کے ہم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ امتحان بہت مشکل ہے، اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ سارے کا سارا خرچ کر دو، فرمایا کہ جو پسند ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ تو جو چیز آپ کو اپنے لیے پسند ہے وہ خرچ کریں،
جیسی قربانی کرو گے ویسی ہی بھلائی پالو گے۔ دوسروں کو کچھ دے کر انسان دوسروں پر نہیں بلکہ خود اپنے اوپر ہی احسان کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بہت اچھا صلہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ جہاں پر اس کی بہت ہی ضرورت ہوگی وہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ جو بھی دو گے میں اس سے باخبر ہوں، دنیا میں صلہ ملے یا نہ ملے اس بارے میں نہ سوچیں، رب کائنات سب جانتا ہے اور بہترین اجر دینے والا ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں صدقہ و خیرات کرنے والوں سے عظیم الشان بدلے کا وعدہ کرتے ہوئے ان کے صدقے کو ایسے دانے سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں 7 بالیاں ہوں، ہر ایک بالی میں 100 دانے نکلیں۔ لیکن صدقہ و خیرات کے اس ثواب کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جو سچے دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے صدقہ کریں۔ ریاکاری دکھاوے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اسے صدقے کی مثال ایسے دی گئی ہے جیسے ایک صاف اور چکنا پتھر ہو جس پر مٹی کی تہ جمی ہو، پھر زوردار بارش ہو اور جو بھی مٹی پتھر پر ہو وہ سب بہہ گئی اور بس پتھر باقی رہ گیا۔ ایسے صدقے کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی اس طرح کا صدقہ دینے والا کسی اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ معزز سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیجئے۔ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔